بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد الحمد للہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اللہ کے اذن سے سورۃ البروج کی آیت نمبر 7 دیکھیں گے، پارٹ 2۔ 6 تک آیتیں ہماری ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور ہم وہ علی پر ما جو یفعلون وہ کرتے تھے بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ شہود دیکھتے، اور وہ جو مومنوں کے ساتھ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کی ڈھیٹائی، ان کی سنگ دلی کی حد بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اہل ایمان پر جو انسانیت سوز جو ظلم ڈھائے، اور وہ ظلم ڈھانے کے بعد ان کی جو اخلاقی حص ہے وہ اتنی مردہ ہو گئی تھی کہ وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، یعنی وہ اتنے ڈھیٹ تھے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ظلم ہمیں بہت سی روایات میں ملتے ہیں۔ ہمیں یمن کے ایک یہودی بادشاہ کا بھی قصہ ملتا ہے۔ 5 وہ جو نجران پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور سچے مومن تھے، یہودی مذہب قبول کرنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے جب انکار کیا تھا تو ان کو بھی اسی طرح خندقیں کھود کر آگ میں جھونکا گیا تھا. اور اس کے لیے حوالہ ملتا ہے ہم کو دا اسٹینڈرڈ جیوش انسائکلوپیڈیا پیج نمبر 554 میں. اب ہم دیکھتے ہیں، اور یہ 523 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. آج اگر ہم تاریخ پہ غور کریں تو سب سے پہلے ہم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے بھی کیا کیا تھا، انہیں آگ میں جھونکا تھا. اس کے بعد آج اگر ہم غور کریں آج کے معاشرے میں، تو ہم کو محض اسلام کی بنا پر پورے گھروں کو بند کر کے آگ لگا دی جاتی ہے. آج خندق کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، آج نہ لکڑیوں کے ایندھن کی ضرورت ہے. آج یہ کام کون کر رہا ہے؟ پیٹرول سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور پورے گھر والوں کو، ماں، اہل و عیال، بیویوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، سب کو جو ہے اس طرح کی سزا دی جاتی ہے. آج بھی یہ چیزیں ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ کرنے کے بعد اس طرح تماشا دیکھتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ڈھیٹائی اور سنگ دلی کا جو نقشہ کھینچا ہے اس آیت میں، وہ اس طرح ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آیت نمبر 8 میں بیان کرتے ہیں، و اور ما نہیں نقمو بدلہ لیا، منہم ان سے، الا مگر، ان کے، یؤمنو وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، العزیز زبردست، الحمید تعریفوں والا. اور انہوں نے مومنوں سے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ پر ایمان لائے جو زبردست ہے، تعریفوں والا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ جو ان کے ساتھ اتنا جو وحشیانہ سلوک کیا گیا، کسی انسان کو زندہ جلا دینا، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ واحد معبود برحق پر ایمان لائے تھے، جو کہ سب سے بڑی نیکی ہے. لیکن یہ ان کی سب سے بڑی نیکی ان ظالموں میں کی نظر میں کیا قرار پائی تھی؟ جرم قرار پائی تھی، اور اس کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی. اب یہاں پر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سزا ملی صرف انہیں اللہ کی ذات پر ایمان لانے پر ملی. اگر ہم غور کریں تو یہاں ان ظالموں نے جو ان سے بدلہ لیا، مطلب جو انہیں مار دیا، تو ان کی کیا حکمت تھی کہ آج ہم انہیں خندقوں میں آگ بھر کے مار دیں گے، ختم کر دیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو بھی اس کا نام آتا ہے تفاسیر میں، اس کی یہ حکمت تھی کہ اسی کا نام بلند ہوگا. لیکن ہوا کیا؟ ہم کو قرطبی میں ملتا ہے کہ جب یہ آگ بھڑکائی گئی اور ایمان والوں کو اس آگ میں جھونکا جا رہا تھا، اور ایمان والے اپنے ایمان کے ساتھ اس آگ میں داخل ہو رہے تھے، مطلب انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، موت کو گلے لگا لیا، تو ہم کو وہاں بیان ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ایسے ایمان والوں کی روحوں کو پہلے ہی قبض کر لیا، اور اس آگ میں کیا تھے؟ ان کے مردہ جسم تھے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اس آگ میں جا رہے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو بتانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے کیا کیا کہ یہ لوگ بہت بیٹھ کے مزے سے تماشا دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، انہیں بے وقوف قرار دے رہے تھے کہ دیکھو کیسے جو کچھ وہ کر رہے ہوگے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھڑکائی ہوئی آگ کو وہ اچانک اتنی بھڑک گئی، تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ اتنی بھڑک گئی کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی، اور اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ گئے جو ایمان والوں کو اس آگ میں جھونک رہے تھے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا کہ آگ اب بے قابو ہو گئی ہے اور سب طرف بھڑکنے لگی ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر وہ بھاگنے لگا۔ وہ آگ سے بچنے کے لیے اتنا بھاگا کہ اس نے سوچا کہ سمندر جو ہے اسے پناہ دے گا، کیونکہ آگ بہت زیادہ شدید ہو چکی تھی۔ اب اس نے سمندر کی طرف رخ کیا، لیکن اسی سمندر میں وہ غرق ہو کر مر گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس ظلم کا بدلہ اسے اس طرح دیا، آن دا اسپاٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سزا اسے دی۔ اب یہاں پہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ جو انہوں نے بدلہ لیا ہے، تو اس میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا کہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست تعریفوں والا ہے۔ اگر ہم حمید دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، ربوبیت، ہے نا، اور پھر عظمت، جلال، ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ حمید جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ نہیں سوری، عزیز پہلے ہم دیکھتے ہیں، تو عزیز میں عزت ہے، قدرت شان ہے، عظمت اور جلال کو ظاہر کرتی ہے، اور حمید اس کی رحمت، ربوبیت، حمد و شکر کا اظہار کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب حقدار ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ جو اس پر ایمان لائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اس کا تعلق استوار کرے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سہارا دے گی۔ بظاہر وہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنے اونچے درجات دیے، اتنا ان کا جو رتبہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا اعلیٰ ہوا۔ اب ہم آیت نمبر 9 میں دیکھتے ہیں، الذی، وہ جو کہ، لہو، اس کے لیے، ملک، بادشاہت ہے، سماواتی، آسمان کی، والارض، اور زمین، واللہ، اور اللہ، علی کلی، ہر چیز، ہر شیء، ہر چیز پر، شہید، باخبر ہے، جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ بتائی جا رہی ہے، ملک جسے کہا جاتا ہے، ملک السماوات، بادشاہت مطلب خود مختاری، ایبسولوٹ اتھارٹی، یعنی پوری ہول اینڈ سول، جو پورا پاور ہے، اتھارٹی میں جو ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ ہے اللہ عز و جل کی یہ بادشاہت۔ اب یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں دونوں چیزوں میں کون ہے؟ گواہ ہے، شہید کہا گیا ہے، اور گواہ ان پر بھی ہے کہ گنہگار جو ہے انہیں بھی دیکھ رہا ہے اور کفار کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، اور اس ڈھیل کی وجہ سے یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا ہو گئے ہیں؟ مغرور ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ اپنے مظلوم بندوں کا انتقام لے اور بھرپور انتقام لے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیے اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، ضرور بضرور ان سے بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اللہ عز و جل خود دیکھ رہا ہے یہ سب حالات۔ اب ہم
دیکھتے ہیں آیت نمبر 10. اِنَّا بے شک الذین وہ جو فتنوا المؤمنین فتنو تکلیفیں دی مومن مرد اور عورت والمؤمنات مومن عورتیں. اب اس آیت میں بہترین خوبصورتی ہے, اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میں نے آیت کا آدھا حصہ پڑھی ہوں, آگے ہے ثم پھر لم یتوبو انہوں نے توبہ نہ کی فلہم تو ان کے لیے عذاب جہنم جہنم کا ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق عذاب جلنے کا. اب یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شک تاکید کے ساتھ حرف تاکید لا کر کیا کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, جنہیں آگ میں جھونکا. اب یہاں جو فا تا نون جو ہے, یہ جو مادہ آیا ہے تکلیفیں دی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس روٹ ورڈ پہ, اس مادے پہ جو لفظ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایسا ظلم و ستم آیا ہے اس الفاظ کے ساتھ جو کسی پر اس کے دین سے اس کو پھیرنے کے لیے کیا جائے. مطلب صرف اور صرف اس لیے انہیں تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی دین سے پھر جائے. اس کے لیے فتنو جو ہے فاتانون اس مادے پر یہ بات قرآن میں بار بار آئی ہے. اب یہاں مومنین و مومنات کا ذکر آیا ہے, تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, جو ظلم کیا گیا اس میں عورتیں بھی تھی, بالخصوص جو لونڈیاں غلام جو ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ ان پر تو تم نے ظلم کیا ہے نا, اور یہ جو ظلم ہے اس کے باوجود تم کو ایک بہت بڑا دروازہ کھلا رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ثم کے ساتھ آگے کی آیت بیان کر کے. اور یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. یعنی غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ظلم ڈھانے والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو کیا کرو, جلد سے جلد توبہ کرو, جلد سے جلد کیا کرو, اپنی گناہ کی معافی مانگو اور اپنی اصلاح کرو. یہ تم کو وقت دیا جا رہا ہے, یہ تم کو گولڈن اپارچونٹی ہے. اتنا بڑا ظلم کیا, ایمان والوں کو صرف ایمان لانے کی بدولت تم نے زندہ جلا کے مار دیا. اس کے باوجود الرحمن الرحیم تم کو کہتا ہے کہ اس حال میں اگر تمہارا خاتمہ ہوا, اگر تم نے اس حال میں تمہیں موت آئی کہ تم نے توبہ نہ کی, تو کیا ہوگا, پھر تم سیدھے جہنم میں اتر جاؤ گے. اور جہنم میں خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب و جہنم بول کے رک نہیں گئے, آگے کیا کہا, عذاب الحریق, وہ جلنے کا عذاب دیا جائے گا. اور حریق جو ہے, جو عذاب حریق ہے, وہ کسے کہا جاتا ہے کہ وہ جلنا ایسا ہوگا گویا انہیں آگ پر بٹھا دیا گیا ہو, اور جو آگ کے شعلے ہیں ان کے پورے بدن سے, ان کے چمڑیوں سے, ان کے ہر اعضاء سے نکلے گے. اس طرح انہیں جلنے کا عذاب دیا جائے گا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر بڑے ظالموں کو, یہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین رحمت ہے کہ انہیں موقع دیا کہ اب کیا کرو تم, کہ وقت ہے تم توبہ کر لو. اس اتنے بڑے ظلم کے باوجود تم توبہ کر لو. تو ہمیں جو ہے, ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ اس کے بارے میں ہم کو ایک کال ملتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا. وہ بیان کرتے کہ خدا تعالیٰ بزرگ و برتر کے کرم و رحم اور اس کی مہربانی اور عنایت کو دیکھو کہ جن بدکاروں نے اس کے پیارے بندوں کو اپنے بدترین عذاب سے مارا,
انہیں بھی وہ توبہ کرنے کو کہتا ہے اور ان سے بھی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ خدایا ہمیں بھی اپنی وسیع رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو ہے یہ بہترین حکمت ہے اس آیت میں کہ آج بھی اگر کوئی ایسا کرے تو اور وہ توبہ کر لے تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں، ان الذین، بے شک، یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے جو آگے بیان ہونے جا رہا ہے بالکل تاکید کے ساتھ ہے، ڈیفینیٹلی جو ہونے والی بات ہے، الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، انہار نہریں، ذالک الفوز الکبیر، ذالک یہ فوز کامیابی ہے، الکبیر بڑی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس آیت پر کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی ہے، جو ایمان پر ڈٹے رہے اور موت کو گلے لگایا، ہر تکلیف کے حالات میں کیا کیا انہوں نے، ثابت قدم رہے، پیچھے نہیں ہٹے، بزدلی نہیں دکھائی، میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں گئے، مرتد نہیں ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسی کامیابی ہے، جو فوز ہوتا ہے، جو کامیابی کیسی ہوتی ہے، اسے کوئی معمولی کامیابی نہ سمجھے، یہ دائمی اور ابدی کامیابی ہے، اور یہ جو کامیابی جس کو حاصل ہو گئی وہی جانے گا کہ اس نے چند دنوں آزمائش کے گزارے، جو وقت اس نے اس وقت جو تکلیف کا گزارا، چند دن جو آزمائش میں گزارے، اس کے عوض میں اسے کیسی عظیم بادشاہی حاصل ہوئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلم جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے کیا بولیں گے کہ وکٹری ہے، ایک تمہاری فتح کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ کرنے سے تم کیا ہو جاؤ گے، فاتح ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فوز ذالک فوز الکبیر جو ہم پڑھتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کامیابی ہے، اگر ہم آج کی دنیا میں معیار دیکھتے ہیں کامیابی کا، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو بہت خوبصورت ترین بیوی ملے تو لوگ کیا کہتے ہیں اسے، مثال کے طور پہ کامیابی کا جو پیمانہ ہے ہم نے کیسے اسے مطلب منتخب کیا ہے، اسے میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت بڑے کامیاب ہو، تمہیں بہت بڑی کامیابی ملی کہ تمہاری بیوی کیا ہے، اتنی خوبصورت ہے۔ لیکن وہ خوبصورت بیوی اگر بے حجاب ہے اور ہر کوئی اسے دیکھتا ہے اور ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو دنیا میں لوگوں نے اسے کامیابی کا معیار بنایا، لیکن دراصل اس شخص کے لیے وہ آخرت کا خسارہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کامیابی کا معیار، ہمارے بچے بہت تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، بہت ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں، ایم ڈی، ایم ایس، سرجن، سی اے اور جتنی پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں، میرا بیٹا اتنا کامیاب شخص ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، دنیا بھر کی تعلیم حاصل کی ہے،
دنیا میں اسے کامیابی کا معیار بتایا گیا، لیکن آخرت میں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جاہل اللیٹریٹ کہہ کر پکارے گے، کیونکہ اس نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا، جو علم اس پر فرض کیا گیا تھا۔ اب ہم نے جو کامیابی کا معیار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت زیادہ کماتا ہے، میرا بیٹا بہت زیادہ کماتا ہے، دولت کی ریل پہ ہے، بنگلے گاڑیاں فراوانی ہے، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، اللہ ہم سے بہت راضی اور خوش ہے۔ یہ ہے دنیا کی کامیابی کا معیار۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے کمائی کے لیے، کسب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، کمائی کے لیے بھیجا ہے۔ کون سی کمائی؟ کہ اس کمائی سے تم جنت میں گھر خرید سکو۔ تو فوز الکبیر اس دنیا کا گھر یا اس دنیا کی ڈگری نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا میں نے وہ کسب کیا، کیا میں نے وہ علم حاصل کیا، یا میں نے وہ پڑھائی کی، یا میں نے وہ کمائی کی کہ میں جنت کا گھر خرید سکوں۔ اگر مثال کے طور پر ایک شخص نشے کا عادی ہے فار ایگزامپل، اور اسے ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ تم نشہ کرتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، شراب پیتے ہو یا کوئی بھی نشہ کرتے ہو، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا جسم جو ہے اس سے نقصان کا، وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تو تم کیا کرو، یہ چیزیں تم مت لو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو۔ اگر وہ شخص اس ڈاکٹر کی بات کو مان کر وہ تمام نشے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اس نے اپنی خوشی، اپنی جان بچانے کی خاطر کیا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو سوچ کر ان عمل کو ترک نہیں کیا۔ تو مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ تو فوز الکبیر کیا ہے کہ جب دن میں 5 مرتبہ مؤذن تمہیں اذان کے لیے پکارتا ہے تو وہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ وہ ہے فوز الکبیر کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو فوز الکبیر میں دیکھ پاتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیابی ہے۔ تو آگ سے بچا لینے والی کامیابی ہمیں کب ملے گی؟ کہ جب ہم تمام عیش و عشرت اور کو اپنی مرضی کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ تمہیں وہ جنت ملے گی جس میں نہریں بہتی ہے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا وارثدار اور حقدار بنائے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے اور استقامت اور ثابت قدمی دے اور ہمیں پیچھے ہٹنے سے اور پلٹنے سے بچائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 12 جو ہے، ان بے شک بطشا پکڑ ربکا تیرے رب کی لشدید بڑی سخت ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا کے ساتھ شروع کر کے لام جو آگے آ رہا ہے جسے لام مزالکہ کہا جاتا ہے، کہ جو تاکید ہے 2 بار ہو رہی ہے، اور 2 بار تاکید کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ کیا ہے، بڑی سخت ہے۔ مطلب جو پکڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے وہ پکڑ ایسی ہوگی کہ سب بے بس لاچار ہو جائے گے اس پکڑ کے آگے۔ اب یہاں پر اس میں جو ہے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دن کوئی جماعت یا کوئی شرکا کوئی یہ پاور نہیں رکھ پائے گا کہ اپنے آپ کو بچا لے اللہ کی پکڑ سے، یا کوئی ایسا بچانے والا ہمیں اس وقت نہیں ملے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جو اصحاب اخدود تھے، جو انہوں نے آگ بھڑکائی تھی خندقوں میں اور ایمان والوں کا جو تماشا دیکھا تھا، وہاں کنارے بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے تھے بے حسی اور سنگ دلی کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وہیں کے وہیں بدلا دیا، وہیں کے وہیں انہیں کیا کیا، اس آگ میں خود انہیں بھی جھونک دیا اور اس دریا میں وہ خود ڈوب کر مر گیا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کی پکڑ کیا ہے، بہت سخت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے صرف انہی ناموں کو یاد رکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت ہو یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم والی صفت ہو، لیکن ہم جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قہار ہے وہ صفت بھول جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آدھے نام یاد رکھتے ہیں اور آدھے بھول جاتے کہ وہ ذو انتقام ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے، قہار ہے، زبردست ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، یہ ہم بھول گئے ہیں اور ہم نے تکیہ صرف رحمان اور رحیم پر لگایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں آیت نمبر 12 پہ آج کی کلاس ختم کریں گے، اور آگے کل انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آیت نمبر 13 سے پوری ختم کریں گے، آیت نمبر 22 تک انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم جو بھی چیز پڑھیں اس میں خود غور کریں، خود آپ لوگ بیٹھ کے تفاسیر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، جتنی آیاتیں پڑھائی گئی ہے اسی پہ غور و فکر کریں، اور اس میں میرے لیے لیسن کیا ہے۔ اب یہاں میرے لیے بہترین آیت مجھے جو لگی ہے، میں اپنا ایک کنکلوژن دینا چاہتی ہوں، وہ آیت نمبر 10 ہے، وہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا جو دروازہ کھلا رکھا ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے کہ بھلے میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن میں نے کسی کا مرڈر نہیں کیا ہے، میں نے کسی کو زندہ نہیں جلایا ہے، تو یہ میرے لیے اپنے آپ میں ایک بات ہے کہ میرے دل سے توبہ کرنے پہ، میرے عاجزی اور انکساری پہ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے پہ اللہ عز و جل کیا ہے، مجھے ضرور بضرور بخش دے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ تو ہمارے لیے کب تک کھلا ہے، جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے، اور جب تک کہ تم نزع کی حالت میں ہو، اس سے پہلے توبہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم توبہ کرنے کی ہدایت مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم توبہ کی توفیق مانگے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق مانگے۔ تو آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے جو انجانے میں جان بوجھ کر ہوئے، اور ہمیں استقامت اور ثابت قدمی دے کہ ہم ہمیشہ توبہ کرنے والے اور گناہوں کو چھوڑنے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین اللہم آمین۔